ایپیسوڈ 13۔ وہ چند لمحہ خلا میں گھورتی رہی، پھر اس نے تکیے پر سے سر گھما کر میری طرف دیکھا تو ہماری نظریں چار ہوئیں۔ میری نس نس میں ایک سرد سی لہر اتر گئی۔ میں اپنی جگہ ساکت بیٹھا رہا، سینے میں سانسیں بھی یکلخ رک گئی۔ عالیہ کے چہرے پر حیرت کے آثار ابھر آئے، پھر اس نے چونک کر شدید حیرانی سے مجھے اور پھر کمرے کو دیکھا۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا لیکن شدید کمزوری کے باعث وہ جھٹکے سے اٹھ بھی نہ سکی۔ اس کے چہرے سے کرب و اذیت جھلکنے لگی۔ آپ کون ہیں؟ میں کہاں ہوں؟ میں نے محسوس کیا کہ اب وہ نارمل ہے تو اٹھ کر اس کے پاس پہنچا۔ آپ ہاسپٹل میں ہیں؟ کیوں؟ اس نے دوبارہ بیٹھنے کی کوشش کی تو میں نے سہارا دے کر تکیوں کے سہارے اس کو بٹھا دیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا، جیسے اس کے سر میں درد کی لہریں اٹھ رہی ہوں۔ اسپتال میں؟ مگر میں اسپتال میں کیسے؟ کیا ہوا تھا مجھے؟ کیا آپ کو وہ حادثہ یاد نہیں جو کچھ دیر پہلے پیش آیا تھا؟ کیسا حادثہ؟ مجھے تو کوئی حادثہ یاد نہیں۔ سوسائٹی کی گلی سے گزرتے ہوئے ایک آٹو رکشا نے آپ کو ٹکر مار دی تھی۔ اس سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، وہ نڈھال سی ہو کر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحوں بعد اس نے پلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ کچھ یاد تو آ رہا ہے، صرف اتنا یاد ہے کہ مجھے کسی چیز نے زوردار ٹکر ماری تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ کس طرح حادثہ پیش آیا تھا اور وہ کیسے بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ میں اسے اسپتال لے آیا۔ اسپتال والوں کو بتایا کہ وہ گھر میں پھسل کر گری ہے تاکہ پولیس کیس نہ بنے، اور ایکس رے وغیرہ لیا جا چکا ہے۔ میں بھی جا کر ایکس رے رپورٹ لے آتا ہوں، میں بولا اور اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر آیا تو نرس راداری میں مل گئی۔ اسے عالیہ کے ہوش میں آنے کا بتا کر میں آگے بڑھ گیا۔ ایکس رے رپورٹ لے کر میں ڈاکٹر کے پاس آیا۔ وہ رپورٹ دیکھ کر بولا، خوش قسمتی سے کوئی فریکچر نہیں ہے، مریضہ کو 3 گھنٹہ اسپتال میں ہی رہنے دیں، اگر 2 گھنٹے تک ٹھیک رہیں گی تو سمجھیں کہ وہ خطرے سے باہر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے چند دوائیاں لکھ دی۔ میں عالیہ کے کمرے میں آیا تو نرس وہاں موجود تھی اور اس کے بازو میں انجیکشن لگا رہی تھی۔ میں نے نرس کے جاتے اسے ڈاکٹر کی تمام باتیں بتائیں تو وہ تشویش سے بولی، مجھے یہاں مزید 3 گھنٹے گزارنے ہوں گے؟ زندگی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز قیمتی نہیں ہوتی، 3 گھنٹے گزرتے دیر بھی کتنی لگتی ہے۔ کیا میں اپنے محسن کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ میرا نام محسن ہی سمجھیے، آپ مجھے محسن کہہ کر مخاطب کر سکتی ہیں، لیکن میں آپ کا محسن نہیں ہوں۔ میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ آپ نے مجھ پر جو احسان کیا ہے اسے میں ساری زندگی بھلا نہیں سکوں گی۔ کوئی کسی پر احسان نہیں کرتا، ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ مصیبت میں دوسروں کی مدد کرے۔ کتنے انسان اپنا فرض پہچانتے ہوں گے؟ میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں۔ میں نہ تو آپ کی دوست ہوں اور نہ ہی کوئی رشتہ دار، مگر آپ نے جو کچھ کیا اس نے ہمیں خلوص کے ایک پاکیزہ رشتے میں باندھ دیا ہے۔ میں آپ کے لیے انجیکشن اور ادویات لینے جا رہا ہوں، ریسٹ کیجیے، آپ کے لیے آرام کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ سارے اخراجات بھی برداشت کریں۔ آپ جس اسپتال میں لے کر آئے ہیں یہ ایک مہنگا اسپتال ہے، آپ نے اب تک جو کچھ خرچ کیا اور مزید جو خرچ ہوگا وہ میں ادا کروں گی۔ میرا پرس کہاں ہے؟ وہ ایک دم سراسیمہ ہو گئی۔ یہ رہا آپ کا پرس۔ میں نے سرانے رکھا پرس اٹھا کر اس کے حوالے کر دیا، پھر جیب سے اس کی رقم نکال کر آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے احتیاطاً پرس سے رقم نکالی تھی، کہیں افرادفری میں کو پرس سے رقم ہی نہ لے اڑے۔ محسن صاحب پلیز آپ اس رقم کو اپنے پاس ہی رکھیں، زیادہ رقم خرچ ہو تو میں گھر چل کر وہ بھی ادا کر دوں گی۔ اس کے شدید اصرار کے باوجود میں نے رقم نہ لی۔ میں نے رقم اس کے پرس میں ڈال کر پرس اس کے سرانے رکھا۔ مناسب سمجھیں تو میں آپ کے گھر والوں کو اطلاع دے دوں؟ نہیں، میری امی اور بھابھی پریشان ہو جائیں گی، یوں بھی میری امی دل کی مریض ہیں، اسپتال کا نام سنتے انہیں دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ میں انجیکشن اور دوائیاں لے کر آیا تو نرس نے اسے ایک اور انجیکشن لگا دیا، پھر دوا کی چند گولیاں بھی نرس نے اس کو کھلا دی۔ عالیہ سے مزید بات چیت نہ ہو سکی، بار بار اس پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد یہ اطمینان کر کے کہ وہ گہری نیند سو رہی ہے، میں کمرے سے نکلا اور نرس سے کہہ دیا کہ وہ عالیہ کا خیال رکھے۔ میں نے بخشش کے طور پر اسے 50 روپے کا ایک نوٹ دیا۔ میں چائے پی کر آتا ہوں، 15-20 منٹ میں واپس آ جاؤں گا۔ میں بے حد تھک گیا تھا، چائے کی طلب محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اسپتال سے باہر آ کر جمی کو تلاش کیا، مگر وہ نظر نہ آیا۔ اسے فوری طور پر کوئی سواری نہیں ملی تھی، ورنہ وہ میرے پیچھے یہاں پہنچ جاتا۔ میں نے قریبی ریسٹورانٹ میں جا کر چائے اور سینڈوچز منگوائے۔ کوئی 15 منٹ بعد میں کمرے میں پہنچا تو عالیہ کو گہری نیند میں ڈوبے پایا۔ تقریباً 2 گھنٹے کی گہری نیند کے بعد عالیہ بیدار ہوئی تو بڑی حشاش بشاش اور تر و تازہ نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جس خطرے کا اشارہ کیا تھا وہ ٹل چکا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھ کر اس کے لیے ہوٹل سے جوس کے 2 پیکٹ اور بسکٹ کے 2 ڈبے خرید لیے تھے۔ عالیہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اس نے 2-4 بسکٹ کھائے اور جوس پیا۔ میں نے چند منٹ تک ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر سیاست کے موضوع پر آ گیا اور حکومت کے خلاف بولنے لگا تو عالیہ بے قابو ہو گئی۔
اس کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ اس کی زبان ملک کے خلاف زہر اگلنے لگی جب میں نے اس سے یہ کہا کہ ہمیں اس صوبے کو ایک ایسا صوبہ بنانا چاہیے جو کسی آزاد مملکت کی طرح خود مختار اور اپنے آئین و پرچم کے ساتھ قائم ہو۔ تو وہ مارے خوشی کو اچھل پڑی۔ ہاں محسن صاحب، بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے، میں بھی ایسے ہی چاہتی ہوں، بلکہ میرے بہت سے ساتھی ایک ایسے ہی صوبے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ وہ دن ضرور آئے گا جب ہمارا صوبہ فوج اور جاگیرداروں کے پنجوں سے آزاد ہو جائے گا۔ سوچنے اور خواب دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں مل کر جدوجہد کرنا ہوگی، ایک تنظیم بنانا ہوگی۔ اگر کوئی ایسی تنظیم بن جائے تو کیا آپ اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ کیا آپ اگر کوئی ایسی تنظیم بنی تو سب سے پہلا رکن اس کا میں ہوں گا۔ میرے تعلق سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اسی صوبے میں پیدا ہوا ہوں، یہی پلا پڑا ہوں، یہاں کی دھرتی اور فضا سے مجھے پیار ہے۔ مجھے ان لوگوں سے نفرت ہے جو میرے وطن اور اس کے باسیوں کا استحصال کرے ہیں۔ ایک ایسی تنظیم پہلے سے یہاں موجود ہے جو علیحدگی کی تحریک چلا رہی ہے۔ میں اس تنظیم کی رکن ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم استحصال پسندوں کو نیست و نابود کر دیں تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں نا۔ آپ ساتھ دینے کی بات کری ہیں، میں تو اپنا تن من دھن اس تنظیم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ میرے جذبے سے بڑی متاثر نظر آ رہی تھی اور دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہی تھی۔ اس کی دلی کیفیت اس کی آنکھوں میں پڑھی جا سکتی تھی۔ اس نے پرشوق اور پرخیال انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، تو محسن صاحب، کیا آپ ہماری تنظیم کے رکن بننا پسند کریں گے؟ کیوں نہیں؟ میں کرسی سے اٹھ کر بیڈ پر اس کے پاس جا بیٹھا۔ یہ سمجھیے کہ میں ابھی اور اسی وقت سے آپ کی تنظیم کا ممبر بن گیا ہوں، بلکہ پہلے سے ہی اس تنظیم کا رکن ہوں۔ میں کئی برس سے اس انداز میں سوچ رہا ہوں کہ اس ملک کی تعمیر ہی بنیادی غلطی تھی۔ ہم سے دھوکہ کیا گیا ہے۔ ہم پہلے بھی غلام تھے اور آج بھی غلام ہیں۔ ہماری نجات، ہماری سلامتی اور عزت و آبرو اسی میں ہے کہ ہم اپنا ایک الگ دیش بنائیں۔ یہ دیش خود بخود نہیں بنے گا، بلکہ ہمیں یہ دیش بنانا ہوگا۔ میرا لہجہ اس قدر پرجوش ہو گیا کہ میری آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ وہ میری باتوں سے بے حد متاثر نظر آ رہی تھی۔ وہ دن بہت جلد آنے والا ہے جب ہم اپنی زنجیریں توڑ دیں گے۔ ہمارا صوبہ دنیا کے نقشے پر ایک نئے ملک کی حیثیت سے ابھرے گا۔ یہ دیش ہمارا ہوگا۔ محسن صاحب، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کے سینے میں بھی اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے لاوا پک رہا ہے۔ ہمیں تو ایسے جذبے، عزم و ولولے کی ضرورت ہے۔ آپ سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اگر میں اس تنظیم کا ممبر بننا چاہوں تو کیا مجھے ممبر بنا لیا جائے گا؟ کیوں نہیں؟ ہمیں تو آپ جیسے نوجوانوں اور ساتھیوں کی شدید ضرورت ہے جن کے دلوں میں آزادی کے جذبہ ٹھاٹے مار رہا ہوں، جو اپنے آپ کو اس تحریک کے لیے وقف کر دیں۔ تنظیم کا ممبر بننے کے لیے کچھ شرائط وغیرہ بھی تو ہوں گی۔ اس کا دفتر کہاں ہے؟ شرائط تو کچھ بھی نہیں ہے، البتہ ممبر بننے کے لیے خاص جگہ جانا ہوگا آپ کو، جہاں ہماری تنظیم کا صدر دفتر ہے۔ وہاں جا کر آپ کو رکنیت کا ایک فارم پر کرنا ہوگا اور حلف اٹھانا ہوگا۔ ممبر بن جانے کے بعد آپ کے ذمے کوئی کام لگا دیا جائے گا۔ کیسا کام؟ ایسے کام جو حکومت کے چولہے ہلا سکیں۔ ایک نہیں، سینکڑوں کام ایسے ہیں جن کی مدد سے ہم ضربے لگاتے ہیں۔ اس تنظیم کا ہر ممبر حکومت کی بنیادیں کھوکھلی کرنے پر تلا ہوا ہے تاکہ ہم جلد از جلد آزاد فضا میں سانس لے سکیں۔ کیا تم لوگ ہر کسی کو ممبر بنا لیتے ہو؟ ہاں، مگر اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں آزادی کا جذبہ موزن ہو۔ ہم لوگ اچھی طرح دیکھ کر، سمجھ کر، پرکھ کر ہی ممبر بناتے ہیں۔ ہم نے آج کل ممبر بنانے کی مہم شروع کر رکھی ہے۔ اس مقصد کے لیے اس تنظیم کے بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں سرگرم عمل ہیں۔ ہم نے صرف 6 ماہ میں 300 ممبرز کا اضافہ کیا ہے۔ ہم زیادہ تر دولت مند گھرانوں کے لڑکے لڑکیوں کو ممبر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان سے بڑی رقمیں بھی وصول کی جا سکیں۔ تنظیم کو اور زیادہ مضبوط بنانے کے لیے ہمیں بڑی رقم کی ضرورت ہے۔ تو کیا تنظیم میں آپ جیسی حسین و جمیل لڑکیاں اور بھی موجود ہیں؟ کیا مطلب؟ وہ شرما گئی۔ 300 ممبر بنانا کوئی مذاق نہیں، بلکہ بہت مشکل ہے۔ یہ تو آپ جیسی حسین لڑکیاں ہی کر سکتی ہیں۔ آپ سچ کہتے ہیں؟ اس نے غیر ارادی طور پر کہہ دیا۔ جب سے حسین لڑکیاں نوجوانوں کو اس تنظیم کا ممبر بنانے کے لیے نکلی ہیں، تب سے ممبرز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لڑکیوں کی وجہ سے لڑکے بہت جلد ممبر بن جاتے ہیں۔ آپ بہت حسین ہیں۔ میں نے اس کا خوشنما اور نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تو آپ مجھے کب ممبر بنا رہی ہیں؟ میں آپ کو ایک کارڈ دے دوں گی، اسے لے کر آپ اس خاص مقام پر جائیں گے جہاں ہمارا دفتر ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ اور ہاں، یاد آیا، 1 ہفتے بعد وہاں تنظیم کا بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے۔ کراچی شاخ کے تمام ممبرز وہاں پہنچ رہے ہیں۔ آپ چاہیں تو میرے ساتھ چل سکتے ہیں۔ آپ چلیں گے نا؟ کیوں نہیں؟ ساتھی حسین ہو تو سفر بھی حسین ہو جاتا ہے۔ ساتھ چلوں گا محترمہ، ضرور چلوں گا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد عالیہ کو چھٹی مل گئی۔ ڈاکٹر نے جو دوائیاں پہلے تجویز کی تھیں وہی استعمال کرتے رہنے کو کہا اور کچھ ہدایات نوٹ کروائیں۔ اسپتال میں عالیہ کے علاج معالجے پر کوئی 2000 روپے خرچ ہوئے تھے، لیکن مجھے ان کا کوئی ملال نہ تھا۔
عورت چاہے کتنی حسین اور شاطر کیوں نہ ہو، وہ عورت ہی رہتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے۔ عالیہ پڑھی لکھی، روشن خیال اور مہذب تھی، تیز ترار اور ذہین بھی تھی، دنیا کو دیکھ رہی تھی اور ایک علیحدگی پسند تحریک کی سرگرم کارکن بھی تھی۔ اتنی ہوشیار ہوتے ہوئے بھی وہ اتنی آسانی سے بیوقوف بن گئی تھی۔ اس نے مجھ پر بھروسہ کرنے میں بڑی جلد بازی سے کام لیا تھا۔ میں نے اسے اعتماد میں لے کر اس سے تنظیم کے بارے میں جو کچھ پوچھا تھا، اس نے اس سے کہیں زیادہ بتا دیا تھا۔ یہ باتیں معلوم کرنے کے لیے مجھے نہ جانے کتنے پاپڑ بیلنا پڑتے۔ اس تنظیم کے بارے میں عالیہ کی زبانی جو کچھ بھی میرے علم میں آیا وہ میرے لیے حیران کن تھا۔ یہ لوگ علیحدگی پسندی کے اندھے جنون میں مبتلا ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی قدروں کو بھی بالا طاق رکھ دیا تھا۔ وہ دولت حاصل کرنے کے لیے قانون کو ہاتھ میں لے رہے تھے۔ دوسری طرف حسین و جمیل لڑکیاں کام کر رہی تھیں اور ان لڑکیوں کی وجہ سے لڑکے بھی شامل ہو رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ عالیہ تنظیم کے لیے بہت دور تک جانے کو تیار ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئی جہاں اس کی ماں، بھابھی اور بچے رہتے تھے۔ عالیہ کا باپ اس کے بچپن میں ہی داغ مفارقت دے گیا تھا۔ اس کا ایک بڑا بھائی ان دنوں مسقط میں ملازمت کر رہا تھا۔ ماں بھی پڑھی لکھی تھی اور اس کی بھابھی ایک مقامی کالج میں لیکچرر تھی۔ میں وہاں کوئی 2-3 گھنٹے رکا رہا۔ اس دوران میں نے ان کی باتوں سے صاف محسوس کیا کہ ان کے ذہنوں میں بھی نفرت کا زہر بھرا ہوا ہے۔ انہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا کہ وہ کس راستے پر جا رہے ہیں۔ عالیہ نے مجھے زرد رنگ کے 2 کارڈ دیے۔ ان پر کسی کے دستخط چھپے ہوئے تھے۔ یہ کس کے دستخط تھے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ عالیہ کو بھی اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا اور نہ کبھی اس نے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی۔ دستخط کچھ ایسے تھے کہ میں باوجود کوشش کے بھی نام نہ سمجھ سکا۔ میں گھر پہنچا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ دوسرے دن صبح سویرے جمی آ گیا۔ وہ میرے بارے میں بہت فکر مند تھا اور رات کے 12 بجے تک میرے انتظار کر کے اپنے گھر گیا تھا۔ میں نے اسے عالیہ کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ پھر ہم نے طے کیا کہ 1 ہفتے بعد تنظیم کے جلسے میں شرکت کرنے کے لیے ضرور جائیں گے۔ وہاں جانے سے بہت سے چہرے سامنے آ جائیں گے۔ میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ عالیہ سے میل جول بڑھا کے تنظیم کے اراکین کی فہرست حاصل کر لوں گا۔ پھر یہ سوچ کر یہ خیال ذہن سے نکال دیا کہ کہیں عالیہ کا شر بھی بادشاہ خان جیسا نہ ہو۔ بادشاہ خان والے واقعے کے بعد وہ لوگ زیادہ محتاط اور چوکس ہو گئے ہوں گے۔ میں لالو کھیت سے بس میں سوار ہوا۔ پہلے تو سوچا کہ عالیہ کیا ہوا۔ عالیہ کے ہاں جانے کے لیے مجھے میک اپ کرنا پڑتا اور ویسے بھی فی الحال اس کے ہاں جانے سے کوئی خاص فائدہ نہیں تھا۔ میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ 4 دن بعد مجھے جمی کے ساتھ تنظیم کے جلسے میں شریک ہونا تھا۔ اس جلسے میں تنظیم کے اراکین کراچی اور سندھ کے کونے کونے سے شرکت کرنے والے تھے۔ میں نے سوچا کہ جانے سے پہلے کچھ رقم ہی پیدا کر لی جائے۔ میرے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی۔ اس کے باوجود میں جیب تراشی کا کام دفتری امور کی مانند بڑی باقاعدگی سے کرنے کا عادی تھا۔ اس کے 2 فائدے تھے۔ ایک تو مزید دولت ہاتھ آ جاتی تھی، دوسرے انگلیاں زنگ آلود ہونے سے محفوظ رہتی تھیں۔ ویسے بھی فن ہمیشہ پریکٹس ہی سے جلا پاتا ہے۔ میں بس میں سوار ہو کر جامع کلاتھ مارکیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ تو رش کی وجہ سے اور کچھ اپنی پیشہ ورانہ مجبوری کے تحت لیڈیز پارٹیشن کے پاس جا کھڑا ہوا۔ لڑکیاں اور عورتیں بھی بس میں کھچا کھچ بھری ہوئی تھیں۔ ان میں زیادہ تر بے پردہ تھیں۔ جو پردے میں تھیں ان کے چہرے بھی پردے میں نہیں تھے۔ ان کے بے نقاب چہرے بے پردہ چہروں سے زیادہ اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ ڈاک خانے کے سٹاپ سے ایک لڑکی اور 2 عورتیں سوار ہوئیں۔ اس سٹاپ پر صرف 2 عورتیں اتری تھیں۔ سوار ہونے والی دونوں عورتیں بے پردہ تھیں۔ میں نے باری باری ان کا جائزہ لیا۔ لڑکی سیاہ برقعے میں تھی اور وہ ان عورتوں کے ساتھ نہیں تھی۔ وہ عورتوں کی صف کو چیرتی ہوئی ایک طرف سمٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک ہی لڑکی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو ایسا لگا جیسے چاند بدلیوں سے نکل آیا ہو۔ بس تیزی سے سفر طے کر رہی تھی۔ میں مختلف ہیلے بہانوں سے اس چاند سے چہرے والی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے ڈھیلا ڈھالا برقع پہن رکھا تھا لیکن وہ ایک جیتی جاگتی قیامت تھی۔ دفتن میں نے اپنی نظروں کے سامنے کوندا سا لپکتا دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس چاند سے چہرے والی لڑکی کی مخروطی انگلیاں بڑے غیر محسوس انداز میں اپنے سامنے کھڑی ہوئی عورت کے پرس کی زپ کھول رہی تھی اور وہ اپنی ساحر آنکھوں سے اپنے شکار کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ لڑکی کی حسین آنکھوں نے جیسے عورت کو ہپنوٹائز کر دیا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ کھڑے مسافروں کا جائزہ لیا۔ میرے برابر میں ایک بڑے میاں کھڑے تھے۔ وہ کہیں اور دیکھ رہے تھے۔ میرے پیچھے کھڑے 2 مرد کسی سیاسی مسئلے پر بحث کر رہے تھے۔ جو مرد پارٹیشن کے پاس بیٹھے تھے وہ یہ منظر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ زنانہ حصے میں جو لڑکیاں اور عورتیں کھڑی تھیں ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ حسین لڑکی اپنے فن کا کیسا اعلیٰ نمونہ پیش کر رہی ہے۔ صرف ایک ہی لمحے کی بات تھی کہ لڑکی نے اپنی 2 انگلیوں کی مدد سے اس عورت کے پرس کی رقم پر ہاتھ صاف کر دیا۔ میں نے 100 کے نوٹ دیکھے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ رقم 1000 روپے سے کسی بھی طرح کم نہ تھی۔ لڑکی تیزی سے مگر اس قدر احتیاط اور اس انداز سے اپنا ہاتھ برقعے میں لے گئی کہ عورت کو کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہوا۔ میں نے ہاتھ کی حرکت سے اندازہ لگایا کہ اس نے رقم اپنے گریبان میں ٹھونس لی ہے۔ اس نے بڑے سکون اور اطمینان سے ہاتھ کی صفائی دکھائی تھی۔ وہ اس فن میں ماہر معلوم ہوتی تھی۔
اس کے ہاتھ میں کسی چوزے کی سی نرمی تھی۔ میں خود بھی ماہر فن تھا، لیکن اس کے ہاتھ کی صفائی دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ دراصل پہلے کبھی میری نظروں سے کوئی پاکٹ مار عورت نہیں گزری تھی۔ میں اس کی فنکارانہ مہارت پر اش اش کر اٹھا۔ گرو مندر کا سٹاپ قریب آتے دیکھ کر لڑکی کی آنکھوں میں اضطراب کی لہر سی اٹھی۔ پھر وہ ہجوم کو چیرتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی تو میں بھی بس میں بھرے ہوئے مسافروں کا ہجوم چیرتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ یہ اس کی ہنرمندی ہی تھی جو مجھے اس کی طرف کھینچ کر لے جا رہی تھی۔ اس نے اپنا کارنامہ بڑی خوبصورتی سے انجام دیا تھا۔ بس گرو مندر کے سٹاپ پر رکی تو میں اتر گیا۔ وہ بھی اتری اور ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنی کامرانی پر اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ اس کے پتلے پتلے انابی ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری اور کوشوں میں ڈوب گئی۔ اس کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس ایک فتح پر اکتفا نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اپنی فتوحات کا سلسلہ شاید اور آگے تک لے جانا چاہتی تھی۔ اسی لیے وہ سٹاپ پر کھڑی شاید کسی اور بس کا انتظار کری تھی۔ ادھر میرے دل میں اس کی فتوحات کو دیکھنے کا اشتیاق بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ لڑکی کا تعاقب اس وقت تک جاری رکھوں گا جب تک وہ اپنے گھر نہیں پہنچ جاتی۔ اس دوران اگر اس پر کوئی آنچ آئی تو اسے بجھا دوں گا۔ جیسے صدر جانے والی بس آئی وہ اس میں چڑھ گئی۔ میں بھی اسی بس میں سوار ہو گیا۔ بس کے زنانہ حصے میں رش نہیں تھا، البتہ مردوں کے حصے میں خاصی بھیڑ تھی۔ صرف درمیانی راستے میں کھڑے رہنے کی گنجائش تھی۔ میں ایک ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں سے لوگوں کو بآسانی اپنی نظروں کی گرفت میں رکھ سکتا تھا۔ وہ بائیں جانب کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ بس تیز رفتاری سے فاصلہ طے کر رہی تھی۔ کھڑکی میں شیشہ نہیں تھا۔ وہ چہرے پر نقاب ڈالے بیٹھی تھی جس کی جالی سے اس کا حسن اجاگر ہو رہا تھا۔ میں مبہوت سا اسے دیکھتا رہا۔ تیز ہوا سے نقاب اڑتا تو اس کے حسین چہرے کی لمحاتی جھلک بے چین کر جاتی۔ ایمپریس مارکیٹ کا سٹاپ آیا تو وہ خود کو سمیٹ کر اتر گئی۔ اس کا رخ بوری بازار کی طرف تھا۔ میں اس کے تعاقب میں ہو لیا۔ وہ متناسب جسم کی مالک تھی اور کسی نازک شاخ کی طرح لچکتی، لہراتی اور بل کھاتی چلی جا رہی تھی۔ سیاہ بھور جیسے کالے رنگ کے برقعے میں اس کا حسن بڑا دل نواز تھا، جو کہ اس کے چلنے کے انداز سے بڑھ رہا تھا کیونکہ اس کے برقعے پر ابھرنے اور مٹنے والی لہروں میں دریا کسی طغیانی تھی۔ وہ بوری بازار سے ہوتی ہوئی محبوب بخش مارکیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے اس عرصے میں اس کے بارے میں یہ رائے قائم کی تھی کہ وہ ایک پڑھی لکھی، آزاد خیال، باذوق اور خوش لباس لڑکی ہے۔ شائستہ اور نفیس مزاج کی بھی لگ رہی تھی۔ اس میں کسی اعلیٰ گھرانے والی لڑکی جیسا وقار تھا اور پھر حسن کے روب نے اس کی شخصیت کو مزید پروقار بنا دیا تھا۔ محبوب بخش مارکیٹ کی عمارت میں داخل ہو کر وہ دائیں طرف مڑ گئی۔ دو رویا سجی ہوئی دکانوں کے درمیان سے گزرنے لگی تو ان دکانوں کے سیلز مین جن پر کوئی گاہک نہیں تھا اسے بڑے تپاک و احترام سے اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے، لیکن اس نے کسی کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا۔ البتہ کبھی کبھی کسی دکان پر اچٹتی سی نگاہ ڈال کر چلتی رہی۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ وہ اس مارکیٹ میں کس لیے آئی ہے، کوئی خریداری کرے گی یا کسی کو اپنا شکار بنائے گی۔ کارنر کی ایک دکان پر بہت زیادہ بھیڑ تھی۔ لڑکیاں اور عورتیں گویا ٹوٹی پڑ رہی تھیں۔ بہت سی خواتین اسٹولوں پر بیٹھی کپڑا دیکھ رہی تھیں۔ غیر ملکی پارچہ جات بڑے دیدہ زیب اور خوشنما تھے۔ ان کے نتنا ڈیزائنوں میں دل فریبی تھی اور وہ دیکھنے والوں کو بے اختیار اپنی طرف کھینچتے تھے۔ طاقتور برقی بلبوں کی تیز روشنیوں میں ان کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا اور یوں ان کی کشش مزید بڑھ گئی تھی۔ اس دکان پر خریداروں کا جو ہجوم تھا ان میں اکثریت لڑکیوں اور عورتوں کی تھی۔ مرد بیچارے تو اقلیت میں تھے۔ 15-20 خواتین میں 2 مرد تھے جو چپ چاپ ایک طرف کھڑے تھے جیسے کوئی نمائشی شے ہو۔ پاکٹ مار لڑکی نے ایک عورت کی پشت پر کھڑے ہو کر رقم نکالی۔ یہ وہی رقم تھی جو اس نے بس میں مسافر خاتون کے پرس سے اڑائی تھی۔ وہ رقم گننے لگی۔ میں اس کے عقب میں چند قدم دور کھڑا تھا۔ اگر وہ اپنے بائیں طرف گردن گھما کر دیکھتی تو میں اپنی حرکات و سکنات سمیت اس کی نظروں میں آ جاتا۔ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ رقم گننے لگا۔ 980 روپے تھے۔ اس نے رقم گن کر واپس رکھ لی۔ اس دوران میں ایک عورت نے خریدے ہوئے کپڑے پیک کرائے اور دکاندار کو 5000 کی رقم ادا کر کے پیکٹ سنبھالتی ہوئی اٹھی تو اس کی جگہ خالی ہو گئی۔ لڑکی نے اس جگہ پر قبضہ جمانے میں تاخیر نہ کی۔ وہ فوراً اسٹول پر بیٹھ گئی اور اپنی طرف متوجہ سیلز مین کو ہاتھ کے اشارے سے کپڑا دکھانے کے لیے کہا۔ میں اپنی جگہ سے ہٹ کر ایک ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں سے اس کے حرکات و سکنات پر آسانی سے نگاہ رکھی جا سکتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ بظاہر تو وہ کپڑے دیکھ رہی ہے مگر اس کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں جیسے وہ کسی خاص چیز کی تلاش میں ہو۔ وہ کپڑا دیکھتے دیکھتے کبھی ساتھ بیٹھی خواتین کے کپڑوں کو دیکھنے اور لگتی اور ان سے باتیں کرنے لگتی، پھر دوسرے سیلز مین کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ اس طرح 10 منٹ گزر گئے۔ اسے کوئی کپڑا پسند نہ آیا۔ اس سیلز مین نے جو لڑکی کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورت کے سامنے بہت سارے کپڑوں کا ڈھیر لگا چکا تھا انہیں سمیٹنے لگا۔ ان کپڑوں کو سمیٹتے ہی عورت کا بھورے رنگ کا چرمی پرس نظر آیا جو کپڑوں میں چھپ گیا تھا۔ عورت نے پرس اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور سیلز مین سے کوئی اور تھان دکھانے کے لیے کہا۔ سیلز مین 8-10 تھان اٹھا کر لایا اور ایک ایک کر کے کھولنے اور کپڑا عورت کے سامنے پھیلانے لگا۔ عورت نے بے دہانی میں گود سے پرس اٹھا کر ایک طرف رکھا
اور کپڑے کو چھو کر دیکھنے لگی۔ اب وہ اپنے پرس کی طرف سے غافل ہو گئی تھی۔ پاکٹ مار لڑکی نے جو اپنے سیلز مین کو الجھائے ہوئے تھی، جیسے ہی پرس کو اپنے ہاتھ کے قریب پایا، اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے سیلز مین کو اشارہ کر کے وہ تھان دکھانے کے لیے کہا جو دوسرا سیلز مین دوسری لڑکیوں کو دکھا رہا تھا۔ سیلز مین اٹھ کر دوسرے کے پاس جا کھڑا ہوا کہ اگر وہ کپڑا ان لڑکیوں کو پسند نہ آئے اور بات نہ بن سکے تو وہ تھان اٹھا کر لے آئے۔ جیسے ہی سیلز مین ہٹا، لڑکی نے آس پاس کا جائزہ لے کر اطمینان کیا اور پھر سب کی نظریں بچا کر پرس اٹھایا اور تیزی سے اپنے برقعے کے اندر کر کے بغل میں اس طرح دبا لیا کہ اب وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ پھر وہ اپنے سیلز مین کو متوجہ نہ پا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اٹھنے اور نکلنے میں کسی قسم کی عجلت نہیں دکھائی تھی۔ جس عورت کا پرس اس نے اڑایا تھا وہ کپڑوں کی چکا چوند میں کھو کر اپنے پرس اور دنیا مافیا سے بے نیاز لگ رہی تھی۔ لڑکی اطمینان سے چلتی ہوئے مارکیٹ سے باہر آ گئی۔ وہ اس گیٹ کی طرف بڑھی تو اس کی چال میں تیزی آ گئی جہاں لفٹ لگی ہوئی تھی۔ میں اس کے پیچھے لگا رہا۔ وہ لفٹ کے دروازے پر پہنچ کر رکی۔ وہاں بہت سے مرد اوپر جانے کے لیے کھڑے تھے۔ جیسے ایک لفٹ آئی، اس کا دروازہ کھلا، اندر سے 8 آدمی باہر آئے۔ لفٹ مین نے اسے اور 7 مردوں کو لفٹ میں سوار ہونے دیا۔ میں کوشش کے باوجود لفٹ میں سوار نہ ہو سکا اور لفٹ کو اوپر جاتے دیکھتا رہ گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ وہ کس منزل پر اور کس مقصد کے تحت گئی ہے۔ اس عمارت میں اوپر صرف دفاتر تھے۔ چند لمحوں بعد مجھے ایک تدبیر سوچی۔ دیر تو ہو چکی تھی تاہم میں مایوس نہیں ہوا تھا۔ میں نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ لفٹ تیسری منزل پر پہنچ چکی تھی۔ پھر میں نے ایک پل بھی ضائع نہ کیا اور زینے کی طرف لپکا۔ زینا 2 قدم پر تھا۔ میں تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا 5ویں منزل پر پہنچا تو لفٹ 6ٹھی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے 6ٹھی منزل پر تو نہیں، البتہ 7ویں منزل پر لفٹ کو جا لیا۔ لفٹ میں سے جو لوگ نکلے ان میں وہ لڑکی نہیں تھی۔ وہ کس فلور پر گئی تھی یہ پتہ چلانا اب مشکل ہو گیا تھا۔ 7ویں منزل سے ایک آدمی لفٹ میں سوار ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے لفٹ کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک لیا اور لفٹ مین سے پوچھا۔ میں لفٹ میں سوار نہیں ہو سکا تھا۔ میری کزن ابھی اوپر آئی تھی۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ کس فلور پر اتری ہے؟ انہوں نے کالا برقع پہنا ہوا تھا نا؟ جی جی۔ وہ 5ویں منزل پر اتری تھی۔ میں برق رفتاری سے 5ویں منزل پر آ گیا۔ اس منزل پر بہت سے دفاتر تھے۔ یہ معلوم کرنا دشوار تھا کہ لڑکی کس دفتر میں گئی ہے یا سیڑھیوں سے اتر کر واپس جا چکی ہے۔ میں نے 5ویں منزل کا کونا کونا چھان مارا۔ کچھ ایسے دفاتر میں بھی جھانک کے دیکھ لیا جن کے دروازے کھلے تھے اور جہاں اس کی موجودگی کا شبہ ہو سکتا تھا۔ صرف ایک کونا دیکھنا باقی رہ گیا تھا جہاں ڈاکٹروں کے کلینک تھے۔ وہاں مریض آ جا رہے تھے۔ میں نے اس حصے کی راہداری میں قدم رکھا تو ٹھٹک گیا۔ وہ ایک ماہر امراض چشم کے کمرے سے ایک جوان سال آدمی کے ساتھ باہر آ رہی تھی۔ اگر اس کی موہنی صورت کے خط و خال میرے ذہن پر نقش نہ ہوتے تو شاید میں اسے پہچان نہ پاتا۔ اب وہ برقعے میں نہیں تھی۔ اس نے برقع اتار دیا تھا۔ اس کے ساتھی کے ہاتھ میں جو پیکٹ تھا اس میں برقع اور وہ پرس پیک کیا ہوا لگ رہا تھا۔ لڑکی نے جو کارنامہ انجام دیا تھا وہ باقاعدہ منصوبے کے تحت تھا۔ میں نے اس کے ساتھی کو بس میں نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی وہ مجھے مارکیٹ میں کہیں نظر آیا تھا۔ گویا وہ طے شدہ پروگرام کے تحت آنکھوں کے ڈاکٹر کے استقبالیہ میں 5ویں منزل پر اس کا منتظر تھا۔ اس سے پہلے میں نے لڑکی کو دیکھا تھا تو اس نے پوری آستین کا برقع پہن رکھا تھا، اس لیے پتہ نہ چل سکا کہ اس نے کیسا لباس پہنا ہوا ہے۔ برقع اترا تو معلوم ہوا کہ وہ کالج یونیفارم میں ملبوس ہے۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں بھی تھیں جنہوں نے اسے کالج گرل بنا دیا تھا۔ وہ لگ بھی کو طالبہ ہی رہی تھی۔ اس کی 2 چٹیاں گندھی ہوئی تھی اور ان میں سفید ربن بندھے ہوئے تھے۔ اس نے تاریک شیشوں کا چشمہ بھی پہن لیا تھا۔ اب واقعی اس پر شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے ساتھ جو مرد تھا اس کی اور لڑکی کی شکل و صورت اور رنگت میں بڑی مشابہت تھی۔ میں آگے بڑھتا رہا۔ وہ میری ہی سمت چلے آ رہے تھے۔ میری تیز نظروں نے لڑکی کے ساتھی کی ایک پھولی ہوئی جیب سے اندازہ لگا لیا کہ پرس کی ساری رقم اس کی جیب میں منتقل ہو چکی ہے۔ لڑکی کا دمکتا ہوا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس نے لمبا ہاتھ مارا ہے۔ میں نے قریب سے گزرتے ہوئے ان دونوں کی باتیں سننے کی کوشش کی۔ لڑکی اپنے ساتھی سے کہہ رہی تھی، تم ٹیکسی لے کر گھر پہنچو، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ لڑکی کا یہ جملہ سنتے ہی میں 2-3 قدم آگے جا کر تیزی سے پلٹا اور انہیں اوورٹیک کرتا ہوا زینے پر پہنچا اور تیزی سے نیچے اتر گیا۔ پھر عمارت کے صدر دروازے پر ایک طرف کھڑا ہو گیا اور ان دونوں کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں لفٹ سے نکل کر باہر آنے لگے تو میں تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ پاس پہنچ کر میں مرد سے ٹکرایا تو اس کے ہاتھ سے پیکٹ چھوٹ کر گر گیا۔ پیکٹ گرتے اس کا کاغذ پھٹ گیا اور اندر سے وہی سیاہ برقع جھانکنے لگا۔ اسی برقعے میں وہ پرس لپٹا ہوا لگ رہا تھا جسے لڑکی نے دکان پر کپڑا دکھانے والی عورت کے پاس سے اڑایا تھا۔ چشم زدن میں میرے دونوں ہاتھوں نے کمال دکھا دیا۔ نوجوان کو خبر نہ ہو سکی۔ وہ تو پیکٹ گرتے اور اس کا کاغذ پھٹتے دیکھ کر ہی ہراساں سا ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا اور لڑکی بدحواس ہو گئی تھی۔ لڑکی مجھ پر گرجی تو اس کی آواز مرتعش ہو گئی، اندھے ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ تمیز سے بات کیجیے۔ اندھا دھند آپ لوگ باہر آ رہے تھے، میں نہیں، بلکہ آپ کے بھائی جان مجھ سے ٹکرائے ہیں۔
میرا جملہ جیسے ان دونوں پر بجلی بن کر گرا. لڑکی کا چہرہ پیلا پڑ گیا. نوجوان کے چہرے پر بھی ہوائیاں سی اڑنے لگیں، لیکن وہ جلدی سنبھل گیا. اس نے بڑی سرعت سے جھک کر پیکٹ اٹھایا اور اس طرح طے کیا کہ برقع دوبارہ چھپ گیا. پھر اس نے پیکٹ بائیں ہاتھ میں لے کر دبایا اور دوسرے ہاتھ سے لڑکی کا بازو پکڑ کر بولا، نسرین چلو، ہمیں دیر ہو رہی ہے، کہیں انکل کی فلائٹ نہ نکل جائے. نسرین نامی لڑکی نے مجھے خشمگین نگاہوں سے گھورا اور اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ گئی. وہ تیر کی طرح سیدھے اس تیزی سے گئے کہ انہوں نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا. میں نے باہر آ کر دیکھا تو وہ زیبون سے اسٹریٹ کی طرف جا رہے تھے. میرے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی. میرا جی چاہ رہا تھا کہ ان کے تعاقب میں جاؤں اور لگے ہاتھوں نسرین کا گھر بھی دیکھ لوں. آخر وہ ایک فنکارہ تھی، ایک عظیم فنکارہ. اس کی قدر و قیمت کا کچھ میں ہی اندازہ کر سکتا تھا. میں نے کپڑوں کی دکانوں کے گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی جیب تھپ تھپائی. مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری جیب میں اس وقت کتنی رقم آ چکی تھی. میں نے جیسے ہی مارکیٹ میں قدم رکھا، سامنے ایک بھیڑ نظر آئی. لوگ اسی دکان کے سامنے جمع تھے جہاں واردات ہوئی تھی. دو مسلح پولیس مین لوگوں کو منتشر کر رہے تھے. میں نے ہجوم سے نکل کر آتے ہوئے ایک شخص سے پوچھا، کیا ہوا بھائی صاحب، خیریت تو ہے؟ اس دکان پر چھاپا پڑ گیا کیا؟ چھاپا؟ اس نے حیرت سے مجھے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا، کس کی مجال ہے کہ یہاں کسی دکان پر چھاپا پڑے؟ معلوم ہوتا پردیسی ہو. ارے بھائی، چھاپا نہیں پڑا بلکہ ڈاکہ پڑا ہے، ڈاکہ. کیا کہا؟ ڈاکہ پڑ گیا اس دکان پر دن دہاڑے؟ حد ہو گئی یار. دکان پر نہیں بلکہ پرس پر ڈاکہ پڑا ہے. کراچی کے ایک مشہور ماہر امراض قلب کی بیگم کے پرس پہ. بیچاری اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی کے لیے خریداری کرنے نکلی تھی. ایک برقع پوش لڑکی اس کے ساتھ بیٹھی کپڑے دیکھ رہی تھی. چپکے سے وہ پرس لے اڑی. سیلز مین بتا رہا تھا کہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، نوجوان تھی، اور اس نے سیاہ برقع پہن رکھا تھا. ہاں صاحب، یہ عورتیں بھی کس قدر لاپرواہ ہوتی ہیں. ارے بھائی، پرواہ تو اس عورت کو ہوگی جس کا شوہر محنت کر کے اور دن بھر جھک مار کے کما کر لاتا ہوگا. ایک ماہر امراض قلب کی بیوی کو کیوں فکر ہونے لگی؟ پھر اس طرح لٹ جانے سے ان پر کیا فرق پڑے گا؟ ڈاکٹر مریضوں کو لوٹتے ہیں اور ڈاکو ان کو لوٹ کر لے جاتے ہیں. ذرا بیگم صاحبہ کی صورت تو دیکھیں، ان کی صحت اور چہرے پر کوئی اثر نظر نہیں آتا. ماہر امراض قلب کی بیوی تو یقیناً دل کی بہت مضبوط ہوگی بھائی. میں نے ہنس کر کہا. وہ شخص بہت باتونی تھا یا پھر ڈاکٹروں سے زخم خوردہ. میں آگے بڑھتے ہوئے ٹھٹک گیا. وہ کہہ رہا تھا، یہ ڈاکٹر بھی تو ڈاکو ہی ہوتے ہیں، محسب ڈاکو. دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں اور انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. ہر ڈاکٹر لوٹیرا نہیں ہوتا، ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. ممکن ہے صاحب ایسا ہی ہو، لیکن مجھے تو بیوی کا علاج کرانے کے لیے مکان بیچنا پڑا تھا، پھر بھی میری بیوی صحتیاب نہ ہو سکی. آخر وہ حکیم کے 2 دن کے علاج سے ٹھیک ہو گئی. اسے مرض کیا تھا؟ گیس. ڈاکٹر نے تشخیص کیا عارضہ قلب. بیوی کا علاج کراتے کراتے خود مجھے عارضہ قلب ہو گیا. آج جو عورت پرس سے محروم ہوئی ہے، میں اسی کے ڈاکٹر شوہر کا نشانہ بنا تھا. مجھے خوشی ہے کہ اس ڈاکٹر کو بھی کسی نے لوٹا. میں نے غور سے اس شخص کو دیکھا. وہ خاصا پریشان حال لگ رہا تھا. بیوی کے علاج معالجے نے اس کی کمر خمیدہ کر دی تھی. وہ مجھے اپنی داستان غم سناتا رہا اور میرا خون کھولتا رہا. واقعی اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی. آخر میں وہ سرد آہ بھر کر بولا، کاش وہ ڈاکٹر ہمیشہ اسی طرح لوٹتا رہے. اچانک اس کی نگاہ سڑک کی طرف اٹھ گئی جہاں ایک کار آ کر رکی تھی. لیجیے، ڈاکٹر صاحب مزید رقم لے کر آن پہنچے. اس نے کار والے آدمی کی طرف اشارہ کیا اور بڑبڑاتا ہوا ایک طرف روانہ ہو گیا. میں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا. وہ گول مٹول آدمی تھا اور نظر کا چشمہ لگایا ہوا تھا. اس کے چہرے سے ہی خباثت ٹپک رہی تھی. میں تیزی سے اس کی کار کی طرف بڑھ گیا. ڈاکٹر کار کا دروازہ مقفل کر کے فٹ پاتھ پر آیا کہ میں اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا. ڈاکٹر نے رک کر حیرت اور قدر ناگواری سے میری طرف دیکھا. کیا بات ہے، کون ہو تم؟ اس کے لہجے میں تکبر نمایاں تھا. آپ نے مجھے نہیں پہچانا ڈاکٹر صاحب؟ میں نے زبردستی اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، میں ابو قاسم ہوں. آپ نے میرے والد ابو الحسن کا علاج کیا تھا اور وہ ٹھیک ہو گئے تھے. کون ابو الحسن؟ مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا. کب کی بات ہے؟ 3-4 مہینے ہو گئے. آپ نے ان کا آپریشن کیا تھا اور ہماری مالی حالت پر ترس کھاتے ہوئے 1000 روپے بھی معاف کر دیے تھے. ڈاکٹر چکرا گیا. اس کا چہرہ کہہ رہا تھا، تم 1000 کی بات کر رہے ہو؟ میں نے تو کبھی کسی مریض کو چونی معاف نہیں کی. وہ ششو پنج میں پڑ گیا. میری تیز اور آر پار ہو جانے والی نظروں نے مال تلاش کر لیا تھا. پھر میں بغیر کسی تاخیر کے ڈاکٹر سے بغل گیر ہو گیا. ڈاکٹر صاحب، آپ کس قدر عظیم آدمی ہیں. آپ نے ہم پر جو احسان کیا ہے اسے ہم ساری زندگی فراموش نہیں کر سکیں گے. میں نے اپنا کارنامہ انجام دینے کے بعد ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آنکھوں سے لگایا اور چوم لیا. ہاتھ چومتے وقت مجھے یوں لگا جیسے ان ہاتھوں سے بے شمار انسانوں کے خون کی بو آ رہی ہو. اچھا اچھا. ڈاکٹر نے ناگواری سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے.
مجھے جلدی ہے، ایک جگہ ضروری کام سے جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا مارکیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے بھی لمحے بھر کی تاخیر نہ کی، سڑک پار کر کے دوسری طرف پہنچا۔ یہ میری اچانک اور غیر متوقع کامیابی تھی۔ اگر وہ بریف کیس میں رقم رکھ کر لاتا تو پھر کامیابی ذرا مشکل ہو جاتی۔ جیب کٹنے پر ڈاکٹر کے دل پر کیا بیتی ہوگی، اس کی نہ تو مجھے فکر تھی اور نہ میں اس بارے میں کچھ سوچنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ بھی تو اپنے مریضوں کی مجبوریوں کے بارے میں سوچتا نہیں تھا۔ تاہم مجھے یقین تھا کہ ڈاکٹر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہوگی اور غالباً وہ دل کا مریض بن گیا ہوگا۔ میاں بیوی دونوں پر زبردست چوٹ پڑی تھی۔ آج کا دن ان دونوں کے لیے منحوس ثابت ہوا تھا، لیکن میرے لیے خوش قسمتی کا دن تھا۔